گناہوں کی ظلمت نے ہمیں ان حالات تک پہنچایا ہے۔ جب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے یا اس کا دل جب منور ہوتا ہے تو اس کے آثار اس کے اعضاء پہ نظر آتے ہیں۔ القلب المنور یظہر علی جوارح آثارہ وہی الموافقہ۔ جب دل منور ہوتا ہے تو اس کے بدن پہ علامات یہ ہوتی ہیں کہ سارے کا سارا بدن شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ والقلب المظلم یظہر علی الجوارح آثارہ وہی المخالفہ۔ اور جب دل سیاہ ہوتا ہے تو اس کے پورے بدن پہ آثار ہوتے ہیں، اس کے اعضاء گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو بندے کا تعلق صرف بندگی کا ہے، بندے کا اللہ جل جلالہ کے ساتھ صرف بندگی کا رشتہ ہے۔ لیس بینہ و بین احد سبب الا طاعتہ۔ بندے اور اللہ کے درمیان بندگی کے سوا اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جو نیک ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اور جو نیک نہیں ہے وہ نفس کا بندہ ہے، وہ شیطان کا بندہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو فرمایا، علیک بتقوی اللہ، آپ پہ تقوی اختیار کرنا لازم ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمْحُ السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ وَلَكِنَّهُ يَمْحُ السَّيِّئَ بِالْحَسَنَاتِ۔ کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ذریعے برائی کو نہیں ختم کرتے، برائی کو اچھائی کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔ اور تجھے یہ دھوکے میں نہ ڈالے کہ انک یقال صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو نبی کا صحابی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں ہونا یہ دھوکے میں نہ ڈالے۔ نسب نہیں چلے گا، اعمال چلیں گے۔ ذرا غور کیجئے، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام ہیں، رنگ کے کالے، ہونٹ موٹے، شکل انوکھی، مگر اللہ کے فرمان بردار بندے بنے، نیکی اور تقوی کی زندگی اپنائی۔ اللہ کے وہاں وہ مقام ملا کہ نبی علیہ السلام معراج کی رات جب جنت کی سیر کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو جوتوں کی آواز آئی، تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ عرض کیا اللہ کے حبیب، یہ آپ کا غلام بلال فرش پہ چلتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ عرش پہ سنائی دیتی ہے۔ جب زندگی اللہ کی بندگی میں گزرے تو پھر اللہ ایسے مقام عطا فرماتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک نوجوان ہے ولید، اور وہ اپنے آپ کو وحید الزماں سمجھتا ہے۔ عرب کے قریش گرانے سے اس کا تعلق، 1 درجن کے قریب اس کے بیٹے، مال اور دولت، رنگ گورا، شکل خوبصورت، اور وہ سمجھتا تھا کہ میرے جیسا اس وقت دنیا میں کوئی نہیں، مگر اس نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا، ذرا چھوڑیے مجھے اور اس کو جو اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا ہے، میں ذرا اس سے نپٹوں۔ تو دیکھو قریش کا سردار بھی ہے، مال اور دولت والا بھی ہے، اولاد اور نسب والا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی نگاہوں سے گر گیا۔ سادی سی مثال سمجھیں، العبد یتقی عذاب سیدہ بطاعتہ،
غلام اپنے مالک کے عذاب سے بچتا ہے، اس کی طاعت کرتا ہے. جس کی نوکری کرتا ہے نا، وہ جس چیز سے منع کرتا ہے اس سے رک جاتا ہے. جس کا مالک کہتا ہے وہ کرتا ہے، مالک اس سے خوش ہوتا ہے. اور جو مالک کی مرضی کے خلاف کرے تو یا تو مالک سزا دیتا ہے یا پھر اس کی چھٹی کراتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، جو گناہ کرتا ہے اللہ اس کو تنبیہ فرماتا ہے. اگر سمجھ جائے تو فبہا، اگر سمجھ جائے تو کبھی اسے تنبیہ ہو رہی ہے زلزلے لا کے، کبھی اسے تنبیہ ہو رہی ہے پانی کا سیلاب لا کے، کبھی اسے تنبیہ ہو رہی ہے بیماریاں لا کر، کبھی انسانوں پہ، کبھی جانوروں پہ، اور کبھی پانی کا سیلاب، کبھی مہنگائی کا سیلاب. تو جو سمجھنے والا ہے وہ سمجھ جاتا ہے، اور جو سمجھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی فہرست میں اس کا نام آ جاتا ہے. اور یہ کچھ تنبیہ کے بعد بھی وہ اپنی اکڑا رہتا ہے، اپنی مرضی چلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی فہرست سے اس کا نام نکال دیا جاتا ہے. اور جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کے مقبول بندوں میں آ جاؤں، فمن اراد ان یفتح اللہ علیہ برکات من السماء والارض، جو چاہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر آسمان زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دے، وَيَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا، اور اللہ اس کے لیے مخرج بنا دے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو، وَيُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے، وَيُعْظِمَ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرما دے، وَيَجْعَلَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور اللہ اس کے کاموں میں آسانیاں کر دے، وَيَكُونَ مَعَهُ، اور اللہ اس کے ساتھ ہو جائے، وَيُحِبُّهُ، اللہ اس سے محبت کرے، وَيُنْجِيهُ، اور اللہ اس کی ہر مشکل اور مصیبت سے اس کو نجات عطا فرمائے، وَيَكُونُ مِنَ الْفَائِزِينَ، اور وہ کامیابی حاصل کرنے والوں میں سے ہو جائے. تو فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، تو اسے چاہیے کہ تقوی اختیار کر دے، متقی بن جائے. یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ اسی طرف کھینچتی ہیں. تقوی اختیار کر لو، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دو. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان پہ یہ مصائب نہ اترتے. صرف اس کو فائدہ نہیں ہے، اس کی نسلوں کو بھی فائدہ ہے. تقوی اختیار کیا، صرف اسے فائدہ نہیں ملتا، اس کی نسلوں در نسلوں کو فائدہ ملتا ہے. ان اللہ یحفظ الرجل الصالح فی اہلہ وولدہ، اللہ تعالیٰ نیک بندے کے اہل خانہ اور اولاد کے بھی ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحفظ الرجل الصالح وولدہ وولد ولدہ، کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی اولاد کو اور جو اس کے آگے اولاد ہوتی ہے اللہ ان کی بھی ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں. وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا وہ جو واقعہ ہے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، دیوار کے نیچے جو رکھا ہوا تھا خزانہ، جو بعد کے یتیم بچوں کو ملنا تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، والدین کے تقوی کی بنیاد پہ. اس لیے تقوی کی زندگی گزرے گی، تقوی کے ساتھ تقوی والے